مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین کرام، خلفاء کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل سکتا ہے لوگ دوست تھک چکے ہیں شاید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آج اس روحانی طلبہ جماعت صوبہ سندھ زون 2 کی پوری باڈی کی جانب سے 9 منتخب برانچ کے عہدیداران جنہوں نے آج حلف لیا، مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کامل کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق محمد عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے ماشاءاللہ آج دوست کھڑے ہو کر حلف لے رہے تھے، روحانی طلبہ جماعت ضلع غربی کی پوری باڈی بھی اس بار مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے دوستوں کی سلیکشن، برانچ کی ماجز کی سلیکشن جلد از جلد مکمل کی اور دوستوں کو یہاں پر انوائٹ کیا اور ماشاءاللہ بھرپور تعداد میں دوستوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، روحانی طلبہ جماعت کا اگر مقصد مختصراً بیان کرنا چاہوں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روحانی طلبہ جماعت کا مقصد یہ ہے اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کی فلاح کرنا۔ یعنی نوجوان جو روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جائے، اس کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا اور دوسرے نوجوان کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بیسیکلی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد ہے۔ اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ تنظیم وقت کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتی ہے تو تنظیم کے اغراض و مقاصد بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، تنظیم کا پلیٹ فارم وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے روحانی طلبہ جماعت کے مقصد کو عام انداز میں سمجھنا ہو تو یہ بالکل بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جو حضور قبلہ عالم کا فرمان ہوگا وہی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد ہے۔ جو حضور قبلہ عالم ارشاد فرمائیں گے وہی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد قرار پائے گا۔ اور جب ہم روحانی طلبہ جماعت کی بات کرتے ہیں تو روحانی طلبہ جماعت یعنی ایسی آرگنائزیشن، ایسی تنظیم طلبہ کی جو روحانیت سے بھی وابستہ ہے، جو روحانیت پر بھی عمل پیرا ہونے والے ہوں۔ تو روحانیت کی جب بات آتی ہے تو روحانیت میں تعلق ہے ہمارا مرشد کامل کے ساتھ۔ تو ہماری ذات کے اندر مرشد کامل کی محبت جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر روحانی طلبہ جماعت کا کام ہم بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اسی لیے دوستوں سے گزارش کی گئی تھی، ڈسٹرکٹ باڈی کے دوستوں سے، کہ اس بار جب بھی برانچز کی سلیکشنز پر جائیں یا اپنی میٹنگز کریں تو تلاوت، نعت، منقبت پیش کرنے کے بعد شجرہ عالیہ شریف پڑھا جائے۔ یقیناً آپ کی برانچز کے وزٹ کے دوران ڈسٹرکٹ باڈی کے دوست اس پر عمل کر رہے ہوں گے، تو شجرہ عالیہ شریف پڑھا جائے۔ شجرہ عالیہ شریف پڑھنے کے بعد مرشد کامل کا تصور کیا جائے، کیونکہ ہماری تنظیم کی جو بنیاد ہے وہ مرشد کامل کی ذات کے اوپر ہے، کیونکہ روحانی طلبہ جماعت اسٹارٹ ہی روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو روحانیت کو پختہ کرنے کے لیے مرشد کامل کی ذات کے ساتھ کی طرف متوجہ ہونا، مرشد کامل کی ذات کے ساتھ منسلک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے، برانچز کی جتنے بھی عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، جب ہم نے حضور قبلہ عالم کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی کہ حضور ہم نے یہ چیز اسٹارٹ کی ہے، شجرہ عالیہ شریف پڑھنا، مرشد کامل کا تصور، حضور قبلہ عالم نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور حضور اس بات سے خوش ہوئے۔ تو حضور کا یہی حکم ہے کہ دو شجرہ عالیہ شریف کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر جتنے بھی روحانی طلبہ جماعت کے دوست موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا تو جو شجرہ عالیہ ہے ہمارا سب سے نام مخصوص ذات کبریا کے واسطے، کوشش کریں کہ ہر روحانی طلبہ جماعت کے ممبر کو یہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں گے؟ جزاک اللہ۔ اگر زبانی نہیں یاد کر پا رہے تو کوشش کریں کہ خلیفہ صاحب کے ذریعے یا کسی سینئر دوست کے پاس جائیں اور بہتر انداز میں اسے پڑھنا سیکھیں۔ ہمیں وہ بہتر انداز میں پڑھنا آنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جب آپ اپنی برانچ کے اندر کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، آپ میٹنگ کرتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، تو جب بھی اس گیدرنگ کا اسٹارٹ کریں تو 2 لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں اور مرشد کامل کی طرف تصور کریں کہ حضور ہم آپ کی توجہات کے منتظر ہیں۔ جب آپ مرشد کامل کی طرف تصور کریں گے تو یقین مانیں آپ کو جو کام ہے بہتر انداز میں ہوگا۔ الحمدللہ ہم جب دوستوں سے اب رابطہ ہو رہا ہے تو دوست بتا رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے اپنی برانچز کی سلیکشن کی ہے یا میٹنگز کی ہے تو جہاں پر پہلے معاملات میں پیچیدگی ہوا کرتی تھی، الحمدللہ شجرہ شریف کی برکت کی وجہ سے، مرشد کامل کے تصور کی وجہ سے کام پہلے سے بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو پر لازمی عمل کیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طلبہ جماعت کی ڈسٹرکٹ باڈی کی جانب سے آپ کو جو بھی لائحہ عمل دیا جاتا ہے تنظیمی حوالے سے،
وہ جس طرح کا بھی کام ہو، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو، وہ اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو یا کسی اور طرح کا کام ہو، تو اس کو لازمی فوقیت دیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ باڈی جو کام آپ کو کرنے کے لیے کہے گی وہ انہیں صوبائی باڈی کی طرف سے ملے گا، اور جو صوبائی باڈی آپ کو ڈسٹرکٹ باڈی کو احکام جاری کرتی ہے وہ مرکزی باڈی کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہ پوری چین کا ایک سلسلہ ہے. تو آپ کے اوپر چیز لازم ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ باڈی کے ہر حکم کو فالو کرنا ہے، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. محترم خلیفہ صاحب آپ کو تصوف کے حوالے سے اس طرح بتا رہے تھے کہ مرشد کامل کے حکم پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج آپ کو بتاتا چلے کہ لاسٹ ایئر ہم نے ٹنڈولا یار درگاہ طاہرہ آباد شریف پر ڈسٹرکٹس کے درمیان ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. تو اس وقت تھوڑا سا کچھ دوستوں کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یار آپ درگاہ پر بلا کر دوستوں کو کرکٹ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا، کیونکہ صاحب صاحب کی طرف سے ہم حکم تھا. بہرحال اس وقت وہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو گیا. تو اس کے بعد ایک ڈسٹرکٹ نے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو انہوں نے وہاں پر اپنے ڈسٹرکٹ کے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کو وہاں پہ بلایا، وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو جب ان سے ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ یار آپ کرکٹ ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، آپ تو روحانی طلبہ جماعت سے وابستہ ہے، روحانیت کی یا دینی تنظیم میں آپ بھی ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ ہمارے حضور کا حکم ہے. تو اس شخص نے اتنا متاثر ہو، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کرکٹ ٹورنامنٹ یا اسپورٹس ایکٹیویٹی کرواتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ایگریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک انہیں ایگریشن سرو کرنے کا، جذبات کو ختم کرنے کا موقع نہیں ملے گا نا تو وہ پرسکون نہیں ہو سکتے. تو اسپورٹس جو ہیں یہ ایک نوجوان کے لیے اتنی بہترین ایکٹیویٹی ہے کہ جب وہ اسپورٹس کی طرف جاتا ہے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، کھیلوں کے میدان کی طرف جاتا ہے تو اس کے جذبات جو ہیں وہ پرسکون ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ بہترین ایکٹیویٹی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ جب بھی مجھے موقع ملا میں آپ کے حضور سے لازمی جا کر ملوں گا. یعنی اتنی اعلیٰ سوچ کہ آج کے دور کے اندر آپ روحانیت کا پیغام بھی دے رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو دین کی طرف بھی لے کر آ رہے ہیں، آپ ملک و قوم کی ترقی کی طرف بھی لے کر جانا چاہ رہے ہیں. تو یہی بیسیکلی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد ہے. جو حدیث مبارکہ تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ہم سب میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد ہے، اپنی اصلاح کرنا، دوسروں کی فلاح کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اب آپ ایجوکیشن ایکٹیویٹی کریں، آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی کریں، آپ اسکلس کے حوالے سے ایکٹیویٹی کریں، آپ مراقبے کا اہتمام کریں، آپ نعت کمپٹیشن کریں، اسپیچ کمپٹیشن کریں، مساجد کو آباد کریں. جس اعتبار سے بھی آپ کام کریں گے، نوجوان کو کامیاب بنانے کے لیے کام کریں گے، آپ معاشرے کے بہترین فرد قرار پائیں گے. تو یہی بیسیکلی روحانی طلبہ جماعت کا مقصد ہے. اسی مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، ایجوکیشن سے وابستہ ہونا ہے، تصوف سے وابستہ ہونا ہے، مرشد کامل کے فرمودات پر عمل پیرا ہونا ہے، اور دوسرے معاشرے کے نوجوانوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیجیے گا، اسکولز وزٹ کریں، اسکولز میں جائیں، روحانی طلبہ جماعت کا پیغام اسکولز کے نوجوانوں تک پہنچائیں، کالج یونیورسٹیز کی طرف رخ کریں، تاکہ جو ہماری مرشد کامل کا ایک عظیم وسیع تر پلیٹ فارم ہے جس میں ایک نوجوان آتا ہے تو وہ نہ صرف تصوف سے وابستہ ہوتا ہے بلکہ معاشرے کا کارآمد شہری بن جاتا ہے، معاشرے کا فلاحیاب انسان بن جاتا ہے. تو جو معاشرے کا فلاحیاب یا کارآمد انسان ہوتا ہے وہ معاشرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے. تو جس قدر ہم نوجوانوں کے اس پلیٹ فارم سے وابستہ کریں گے، ہم اپنے لیے بھی فائدہ مند بنیں گے اور اپنے ملک قوم کی ترقی کا بھی سبب بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کامل کے فرمودات کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ شیخ کامل میں فنائیت اور محبت ہو نصیب، شیخ کامل میں فنائیت اور محبت ہو نصیب، پیر بس راضی رہے اس بے نوا کے واسطے، پیر بس راضی رہے اس بے نوا کے واسطے. جزاک اللہ خیر.